الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الإنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کریمہ پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کریمہ کا ذکر فرمائی ہے. وہ چیز جو انفرادی طور پر مختلف انبیاء میں رکھی تھی، وہ سب جمع کر کے آمنہ کے در یتیم کے سینے میں رکھ دی. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی. انفرادی طور پر آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو دیکھا ہے. ہر ایک کے اپنے جلوے ہیں، محاسن ہیں، خوبیاں ہیں. آدم علیہ السلام کی انابت ہے، نوح کا ولولہ تبلیغ ہے، ابراہیم کا جوش و تبلیغ ہے، اسلام کی رضا جوئی ہے، دانیال کی محبت ہے، زکریا کا وقار ہے، یحییٰ کی پاک دامنی ہے، موسیٰ کے کمالات ہیں. پھیلائے ہوئے سارے کے سارے پھول اگر کسی گلشن سے سمیٹ کر کسی گلدستے میں یہ رکھ دیے جائیں تو اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ نے بھی وہ 5 صفات جو انفرادی طور پر انبیاء میں رکھی تھی، کسی کو
شہید بنایا تھا، اس میں یہ صفات بدرجہ کمال ظاہر کی تھی، کسی کو مبشر فرمایا، یہ صفت اس میں بدرجہ کمال ظاہر کر دی، کسی کو نذیر فرمایا، کسی کو داعیا الی اللہ باذنہ بنا کر اس صفت کا درجہ اعلیٰ اس میں ظاہر فرمایا، کسی کو سراجا منیرا، لیکن کائنات میں اکیلی ہستی رسول کی ہے جس کو قرآن نے شاہدن بھی کہا، بشیرن بھی کہا، نذیرن بھی کہا، داعیا الی اللہ باذنہ بھی کہا، سراجا منیرا بھی کہا۔ میں ان پانچوں صفات پر بڑی مختصر گفتگو کروں گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس آیت کے ترجمے پر غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے اپنے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشرا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، اللہ کے خوف سے ڈرانے والا بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا اس کے حکم سے بنا کر بھیجا ہے، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا النبی، جب سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی، اے نبی اس پر تھوڑا سا غور فرمائیں کہ قرآن مجید نے آمنہ کے در یتیم کا یہ اعزاز ظاہر فرمایا ہے کہ جب بھی کسی پیغمبر سے گفتگو کی ہے اس کا نام لیا ہے، یا آدم اس کا نام لیا ہے، یا نوح نام لیا ہے، یا ابراہیم نام لیا ہے، یا یحییٰ نام لیا ہے، یا زکریا نام لیا ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری پر الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید میں کسی جگہ یا محمد کا ذکر نہیں، لیکن محبوب کا نام 4 مقامات پر استعمال کیا گیا، اور وہ بھی حضور کی صفت کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن جب خطاب کرنے کی باری آئی تو یا نہیں کہا یا ایھا النبی، یا محمد کہنے کی بجائے یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، القاب اداب سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ جس پیغمبر کا خدا اتنا ادب کر رہا ہے، جو خالق ہے، اس نبی کا جب مخلوق میں سے اس ہستی کا اتنا نمایاں احترام کرتا ہے تو اس کا ادب تمہارا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر بے ادبی کرو گے تو ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ یا ایھا النبی، اللہ، اے نبی اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں کہ کسی پیغمبر کو قرآن نے ایھا بھی نہیں کہا، یا ایھا الآدم نہیں، یا آدم کہا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، مگر محبوب کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یہ صرف اس لیے تاکہ دنیا کو یہ مسئلہ سمجھ آئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا کیا ہے دنیا میں کسی دوسرے پیغمبر کو وہ مرتبہ اور مقام نہیں عطا فرمایا۔ اس لیے القاب و آداب کی رعایت فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہے، اس انداز سے ذکر کیا ہے کہ حضور کی صفات بھی سامنے آئے، محبوب کا مقام بھی سامنے آئے، پیغمبر کا مرتبہ بھی بلند ہوتا۔ کسی نے کیا کہا، القاب کیسے کیسے خدا نے عطا کیے ہیں، القاب کیسے کیسے خدا نے عطا کیے ہیں۔ حضرت رسول پاک کو قرآن میں جا بجا تاہا کہیں پکارا، یاسین کہیں، حامیم کہیں، والشمس والضحیٰ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا تو محمد بھی لکھا دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں، توجہ، اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے ارسلنا بھیجا، ہم نے کاف اے پیغمبر تجھ کو، انا ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، اس پر غور فرمائے۔ ارسلنا لفظ رسول ہے، یا ایھا النبی لفظ نبی ہے، وہ اس آیت میں قرآن نے پیغمبر کا مقام نبوت بھی بیان کیا اور مقام رسالت بھی بیان کیا ہے۔ یا ایھا النبی، اے اونچی شانوں والے، ارسلنا کا مقام رسالت، ارسلنا کا آپ خود نہیں آئے، ہم
آپ کو بھیج رہے ہیں۔ اتنے مقام کے باوجود کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد تیرے سارے اختیارات میرے قبضے قدرت میں ہیں۔ ہم نے آپ کو بھیجا، جو بھیج رہا ہے وہ حفاظت کرے گا، جو بھیج رہا ہے وہ انتظار کرے گا، جو بھیج رہا ہے وہ آپ کی نبوت کو چار چاند لگائے گا۔ ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا ہے اور کسی کو نہیں بھیجا۔ جو بھیجنے والا ہے آپ کے کام تمام اسی کے ذمہ ہیں اور کسی کے ذمہ نہیں۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اس پر غور فرمائیں۔ اس لفظ کاف اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھ کو بھیجا، آدم سے عیسیٰ تک سب نبیوں کو ہم نے بھیجا، پر ارسلنا کا جیسا تجھے بھیجا ہے ایسا کوئی بنا کر نہیں بھیجا۔ کیا مطلب؟ یہ صفات شاہدان ہونا، بشیرن ہونا، نذیرن ہونا، داعین الاللہ باذنی ہونا، سراجا منیرا ہونا، یہ صفتیں مختلف پیغمبروں میں ہم نے رکھی تھی۔ ہر پیغمبر اپنے مقام پر اپنی خوبیوں کا مالک ہے۔ حضرت موسیٰ کی صفت ان میں غالب تھی، حضرت عیسیٰ کی صفت ان میں غالب تھی، حضرت نوح کی صفت ان میں غالب تھی، حضرت یوسف کی صفت ان میں غالب تھی۔ ان سب پیغمبروں میں سے ایک صفت تھی، پر ارسلنا کا ایسی جس ساری خوبیوں اکٹھی ہوں وہ صرف محمد تو ہی ہے اور کوئی نہیں۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اے اللہ کیا بنا کر بھیجا؟ اب ذرا ان صفات کو سمجھے۔ ارسلنا کا شاہدہ، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ شاہدن یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ اذان دیتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ ارسلنا کا شاہدہ، پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ آپ سے پہلی شہادت جو محبوب نے دی، وہ پہلا جملہ جو پیغمبر کی زبان سے نکلا وہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو میں محمد کو گواہی دیتا ہوں کہ کائنات کا رب 360 نہیں، محبوب صرف ایک ہے۔ پہلی شہادت دی کہ اللہ ایک ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پیغمبر نے اپنے اللہ کے ربوبیت کی گواہی دی، اپنی نبوت کی گواہی دی، قرآن کی صداقت کی گواہی دی، صحابہ کی عظمت کی گواہی دی، ابو بکر کی صداقت کی گواہی دی، عمر کی عدالت کی گواہی دی، عثمان کے حیا کی گواہی دی، علی کی بہادری کی گواہی دی، ایک صحابی کے ایمان کی گواہی دی، اہل بیت کی عظمت کی گواہی دی، ازواج مطہرات کے تقدس اور عفت کی گواہی دی۔ ارسلنا کا شاہدہ، محبوب ہم نے بھیجا ہی آپ کو اس لیے ہے تاکہ آپ گواہ بن جائیں۔ گواہ وہ شخص ہوا کرتا ہے جس میں عدل سب سے زیادہ ہو، انصاف سب سے زیادہ ہو، وہ شخص جس کی بات پر لوگوں کو اعتماد سب سے زیادہ آئے، اس کو لوگ شہادت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ بھئی ایسا گواہ پیش کرو جیسے دنیا بھی تسلیم کرے کہ سچا ہے جھوٹا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدر کے میدان میں ایک شخص نے ابو جہل سے کہا تھا کہ جس محمد سے تیری مخالفت ہے تجھے بتا کہ یہ محمد سچا ہے یا جھوٹا۔ ابو جہل نے کہا بات یہ ہے کہ محمد کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ جو کہتا ہے اور سچ کہتا ہے۔ تو اس کہنے والے نے کہا کہ تو پھر مانتا کیوں نہیں؟ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر اس کو مان لوں تو پھر میری کوئی نہیں مانتا۔ اس کو شہادت کہتے ہیں۔ کافر بھی کہتا ہے محمد سچا ہے۔ ارسلنا کا شاہدہ، دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس پر ایک اور بات آئے گی۔ کسی نے کہا شاہد ہونا، گواہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ موقع پر موجودہ بھی ہو، حاضر ناظر ہو، تب گواہ بن سکتا ہے۔ بطور مسئلہ یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شہادت میں عمومی طور پر گواہی وہ ہوتا ہے
گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہے، لیکن بعض مرتبہ شہادت یقین پر دی جاتی ہے، بن دیکھے بھی لوگ گواہی دے دیتے تھے، اس لیے کہ اعتماد ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ہم سب اذان سنتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر شہادت کا معنی حاضر ناظر ہو کہ آنکھوں سے دیکھے پھر گواہی دے، تو پھر پوری کائنات میں کون ایسا ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو اور وہ دیکھ کر گواہی دے؟ ہم سب کو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ میں سے کسی ایک نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا، مگر پھر بھی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ آقا حضور کائنات کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں۔ نہیں دیکھا جبرائیل کو، مگر گواہی دیتے ہیں پیغمبر کے پاس قرآن کو آتے ہوئے، مگر گواہی دیتے ہیں نہیں دیکھا۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، مگر گواہی دیتے ہیں۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیتا، مگر گواہی دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی حق سچ ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ جس کی زبان سے ہم نے یہ باتیں سنی ہے وہ اتنا سچا، اتنا قابل اعتماد گواہ کے زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات غلط نہیں ہو سکتے۔ ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان بدل سکتی ہے۔ گواہی اعتماد پر ہوتی ہے کہ وہ شخص اتنا مضبوط ہے، وہ گواہ اتنا پکا ہے کہ جس نے ہمیں یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اس نے ایسی بات کہی کہ اس کی بات کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ایسا گواہ جو فارن کی چوٹی پر کھڑا ہو جائے اور قوم سے یہ کہے مجھے بتاؤ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، ساری قوم یہ کہے محمد تیرے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان نہیں بدل سکتی۔ اللہ کا شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، آپ گواہی دینے والے ہیں۔ یہ شہادت ایک معنی ہے کہ حضور قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ساری قومیں اللہ کے روبرو پیش ہوں گی، انبیاء آئیں گے، انبیاء اپنی قوموں کے متعلق کہیں گے اے اللہ ہم نے ان کو دین کی دعوت دی تھی، وہ قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلانے کی کوشش کریں گی، معاذ اللہ کہیں گی یا اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس ان انبیاء کی نبوت و رسالت پر کوئی گواہ ہے تو پیش کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت گواہی دے گی، اور وہ امت اس بات کی گواہی دے گی کہ یا اللہ یہ واقعی تیرے رسول ہیں، اور واقعی یہ ان قوموں کے پاس گئے تھے، اور واقعی یہ سچی بات ہے کہ اللہ انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اب قیامت تک آپ اور ہم پہلی امتوں پر گواہی دے رہے ہوں گے۔ ہم نے ان انبیاء کو دیکھا ہے، ان امتوں کو دیکھا ہے، گواہی کس بات کی دو گے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ گواہی دیں گے ہم اس پر کہ اے اللہ جو کتاب تو نے قرآن کریم اتاری تھی، اس قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ ان پیغمبروں نے دعوت دی تھی، یہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، ہم اس کتاب پر اعتماد کر کے گواہی دیتے ہیں کہ ان پیغمبروں نے اپنی امتوں کو دعوت دی تھی، اور یہ تیری نبی اپنی بات میں بالکل سچے ہیں کہ ہم نے گواہی بھی اعتماد پر دی، تو ہمارے اوپر آقا گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ جو میری امت گواہی دے رہی ہے یہ سچی گواہی دے رہی ہے، باقی یہ پیغمبر علیہ السلام اپنی قوموں کے پاس گئے تھے، اور میری امت ان پیغمبروں پر گواہ ہے، اور میں اپنی امت پر گواہ ہوں۔ حضور اپنی اس امت پر گواہی دیں گے اس انداز سے نہیں کہ ایک عمل کی گواہی دیں گے کہ میں اس کی نیکیوں سے واقف ہوں، اس کی برائیوں سے واقف ہوں، اس کی اچھائیوں سے واقف ہوں، اس کی خوبیوں سے واقف ہوں، اس کے اچھے اور گندے کاموں سے واقف ہوں۔ انبیاء پر ہم گواہی دیں گے، محبوب اس امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ میری امت غلط نہیں کہہ رہی، یہ جو کچھ کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ ارسلناک شاہدا، اللہ اے پیغمبر ہم آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشرہ و نذیرہ، محبوب ہم نے آپ کو بشیرہ بھی بنایا،
بشیر بھی بنایا نذیر بھی بنایا. بشیر کے معنی خوشخبری دینے والے, نذیر کے معنی اللہ کے خوف سے ڈرنے والے. علماء لکھتے ہیں کہ آقا میں یہ دونوں صفات بدرجہ کمال اللہ نے اکٹھی جمع کی تھی. انبیاء میں موسیٰ نذر عزیر ڈرانے کی صفات زیادہ غالب تھی. حضرت عیسیٰ میں بشیر خوشخبری کی زیادہ صفت غالب تھی. مگر آمنہ کے در یتیم میں اللہ نے دونوں صفت رکھی کہ محبوب ان کو خوشخبری دی ہے اور بوروں کو ڈرایا ہے, اچھوں کو سمجھایا ہے, بوروں کو بتایا ہے. ان لوگوں کو پیغمبر نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے, ان کو بھی پیغمبر نے ہدایت پر لانے کی کوشش کی ہے. مبشروں و نذیرا, پیغمبر نے خوشخبری بھی دی ہے اور ڈرایا بھی ہے. نیک لوگوں کو خوشخبری دی جو نیکی کر کے جنت کا راستہ پائیں گے. ونذیرا, کافروں کو ڈرایا ہے کہ اللہ کی گرفت سے ڈرو, خدا کے عذاب سے ڈرو, اللہ کی پکڑ سے ڈرو. پیغمبر نے خوشخبری دی ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرے گا بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت کا داخلہ ملے گا. جو نماز کا اہتمام کرے گا دائیں ہاتھ میں نام ایمان ملے گا. جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر خصوصی فضل فرمائیں گے. کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت کی ٹکٹ مل جائے گی, پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے. جو نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. جو روزوں کا اہتمام کرے گا وہ کل قیامت کے دن میدان محشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں اللہ کے لیے دسترخوان لگا کر ان کی مہمانی کرے گا. جو اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا ونذیرا, اس نے ڈرایا بھی ہے کہ لوگوں کی گرفت سے ڈرو, اعمال صالحہ کرو, بے نمازی ہو کر بھی ڈرو. جو روزہ نہیں رکھتے انہیں ڈرایا گیا ہے, جو زکات نہیں دیتے انہیں ڈرایا گیا, جو حج نہیں کرتے انہیں ڈرایا گیا, جو یتیموں کا مال غصب کرتے انہیں ڈرایا گیا, جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے انہیں ڈرایا گیا ہے. ونذیرا, محبوب ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے, ان لوگوں کو ڈرا دیجئے. اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے آئی گئی نمازیں کر دیتے ہیں, بلا وجہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی 15 سزا دیتے ہیں. دنیا میں اس کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے, اس کے چہرے سے صلاح کی نشانی ختم کر دی جاتی ہے, نیک لوگوں میں اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے. اگر اس کو موت آئے تو اس وقت اتنی پیاس لگتی ہے کہ سمندر کا پانی پی جائے اس کے پیاس نہیں بجھے گی. ونذیرا, پیغمبر نے ڈرایا ہے جو شخص بے نمازی ہے جس وقت اس کو موت آتی ہے اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسے ململ کپڑے کو پانی میں بھگو کر خاردار جاری پر ڈال کر اس کو کھینچی تو یہ مشکل سے کھینچتا ہے, ایسے ہی بے نمازی کی روح بڑی مشکل سے کھینچتی جاتی ہے. جو بے نمازی ہے نماز کا اہتمام نہیں کرتا, میرے پیغمبر نذیر ہیں, اس نے کہا کہ کئی سمندر پانی پی جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی. پیغمبر نے ڈرایا ہے کہ جب یہ قبر رکھا جاتا ہے قبر اتنی دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں, سانپ اور بچھو مسلط ہوتے ہیں. اگر ایک مرتبہ ڈس لے 70 ہاتھ مردہ زمین تلے دب جاتا ہے. اس پیغمبر نے ڈرایا کہ کل قیامت کے دن جب بے نمازی اٹھے گا بائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوگا, سامنے سے سینہ چاک کر کے اندر ہاتھ ڈال کر بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا. میرے پاس انتہائی ٹائم مختصر ہے, آخری لمحات پہ پہنچا ہوں, صرف 5 منٹ باقی ہیں. حضرت بھی تشریف فرما ہیں, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, آخری 5 منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں اور گفتگو کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں. اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر زندگی پھر گفتگو ہوگی. اور کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر کرم سے نہیں دیکھے گا. کل میدان حشر میں اس کا چہرہ سیاہ ہوگا, اللہ اس پر گرفت کرے گا, بغیر حساب کتاب میں اس کو جہنم میں ڈال دیں گے, پل صراط سے گزر نہیں سکے گا. کل قیامت میں جہنم کا ایندھن بنے گا, وہ جہنم کا آخری طبقہ جس کا نام پاتر ہے, جس سے جہنم کے باقی طبقے دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتے ہیں, اس میں ڈالا جائے گا. ایک نماز قضا کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں 70 مرتبہ
غوطے دیے جائیں گے اور جہنم کا ایک ایک غوطہ دنیا کے اسی غوطوں کے برابر ہوگا۔ یہ ہمارے نبی سمجھانے کے لیے بھی آئے تھے اور ڈرانے کے لیے بھی آئے تھے۔ یتیم سامنے آئے تو شفقت کا ہاتھ سر پر رکھو، یہ ہمارے نبی نے روکا ہے کہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کو پیار مت کرو، محبت کا اظہار مت کرو۔ اگر اس کو باپ یاد آ گیا، اس کی آہ نکل گئی، خدا بے نیاز ہے، تمہارا جنازہ اٹھوا کر تمہاری اولادوں کو در در کے دھکے کھلائے۔ ہر مسئلے میں پیغمبر نے دونوں پہلو اختیار کیے ہیں، سمجھانے کا بھی اور ڈرانے کا بھی، قیامت تک۔ اور چوتھی صفت قرآن نے پیغمبر کی بیان کی، وداعیا الی اللہ باذنہ، یہ آخری صفت بیان کر کے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ اور چوتھی صفت قرآن نے پیغمبر کی بیان کی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراج باذنہ، اے میرے محبوب اللہ نے آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ اللہ کے حکم کے ساتھ، داعی دین کی دعوت کرنے والا، دین کی دعوت دینے والا۔ آدم سے عیسیٰ تک نبی تھے، لیکن حضور کی دعوت اور انبیاء کی دعوت میں فرق یہ ہے کہ جتنے پیغمبر نے دعوت دی، انہوں نے اپنی قوموں کو دعوت دی، محمد نے قیامت تک کے انسانوں کو دعوت دی۔ یا ایھا النبی انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس، اے پیغمبر اعلان کیجیے کہ لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے قیامت تک کی انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ ساری انسانیت کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ایک قوم کو نہیں، یا اہل قریش کو نہیں، یا اہل عرب کو نہیں، یا اہل مکہ کو نہیں، صرف کسی قوم اور علاقے کے لوگوں کو نہیں، بلکہ قیامت تک رہنے والی ساری انسانیت کے لیے محمد آخری پیغمبر بن کر آئے ہیں۔ وداعیا الی اللہ، ہر حال میں اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انداز دعوت ہے، ایک ایک لمحہ۔ اللہ نے نبوت سے پہلے کا زمانہ بھی ایسا ہے جس سے تبلیغ کا لفظ و لہجہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے نبوت کے بعد تو حضور نے زندگی گزاری ہے، دعوت میں ہے۔ آقا آئے ولادت کے وقت شام کے محلات نظر آئے، اشارہ تھا کہ لوگوں وہ نبی آ رہا ہے جس کی نبوت شام تک ہوگی۔ محبوب کی آمد پر ایران کا آتش گدا بجھ گیا، اشارہ تھا کہ اب وہ نبی آ رہا ہے جس کے بعد آگ کی پوجا نہیں ہوگی، ایک خدا کی عبادت کی جائے گی، جس کی آمد کے وقت بت سرنگوں ہوگے۔ اشارہ تھا کہ بتوں کو پوجنے والے جو خود گر رہے ہیں وہ تمہارے خدا اور داتا کیسے بن سکتے ہیں۔ آج جو قوم بتوں کی پوجنے والی ہے، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ عبادت بتوں کی نہیں، ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ ایک ایک لمحہ پیغمبر کا دعوت میں گزرا، نبی نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ دیا، اشارہ اس طرف تھا کہ جس در پر سر میرا جھک رہا ہے، اس پر در پر تمہارا سر جھکنا چاہیے۔ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر کے بتایا کہ میری زندگی کا خلاصہ ہی اللہ کی تعریف ہے، اور تم بھی اپنی زندگی کا ایک مشن اللہ کی تعریف بنا لو۔ وداعیا الی اللہ، انداز دعوت تھا کہ سیدہ حلیمہ دودھ پلاتی ہیں، دائی جانب پیتے ہیں، بائی جانب سے دیا تو چہرہ مور لیا۔ یہ بھی انداز تبلیغ تھا کہ امی جو نبی بچپن میں کسی کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جوان ہونے کے بعد کیا حقوق کی حفاظت کرے گا؟ یہ حق میرے بھائی کا ہے، میں محمد دینے آیا ہوں، چھینے نہیں آیا۔ سیدہ شیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے، رضائی بہن، جو حضور سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، ہر وقت ساتھ پھرتی رہتی، بکریاں چرانے جاتی اکثر حضور کے، حضور ان کے ساتھ ہوتے۔ بی بی کہتی کہ ایک مرتبہ حضور کو لے کر بیٹھی تھی، اللہ نے پیغمبر کو اتنا محفوظ و معصوم بنایا تھا کہ میں حضور کو اٹھائے بیٹھی تھی، باتیں کرتے کرتے اچانک میری زبان پر ایک کفر یا کلمہ آ گیا۔ اب بھی میری زبان پہ وہ کلمہ آیا تھا، شاید میں کچھ کہہ بیٹھی۔ حضور نے یوں منہ کر کے جیسے کوئی بچہ بازو پہ کاٹتا ہے، اس انداز سے زور سے کاٹا۔ بی بی کہتی ہیں کہ ایک دم میرا گفتگو کا پہلو ہی بدل گیا، رخ پھر گیا، پھر ذہن میں جو بات تھی وہ نکل گئی، میں اور بات کرنا شروع ہو گئی۔
بات سمجھ میں نہ آئی، جب سیدہ شیمہ مسلمان ہوئی، حضور سے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی وہی بہن ہوں، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے بچپن میں کاٹا تھا، اے بہن میں محمد تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو کیسے کہہ رہی ہے؟ تو میری زبان سے شرک کا جملہ آ رہا تھا، ابھی میں کہنا چاہتی تھی کہ آپ نے فوراً دانت لگا دیا کہ اشارہ اس طرف تھا کہ اللہ محمد کی حفاظت کرنا ہی ان گودوں میں چاہتا ہے جس زبان پر کبھی شرک کا جملہ نہ آیا ہو۔ کہا فوراً وہ لفظ میرے ذہن سے محور ہو گئے تھے، مٹ گئے تھے، میری گفتگو کا انداز بدل گیا تھا، اور آخری بات وداعین اللہ، پیغمبر کا ہر لمحہ اللہ کی دعوت کے لیے وقف تھا، اور یہی وہ دعوت ہے جو اس امت کی ذمہ داری ہے، یہی وہ دعوت ہے جو اس امت کا فریضہ ہے۔ وداعین اللہ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں۔ فرعون کی چوٹی پر نبی نے دین کی دعوت دی ہے، تبوک کے میدان میں پیغمبر نے دین کی دعوت دی ہے، خطبے میں پیغمبر نے دین کی دعوت دی ہے، آخری خطبہ میں پیغمبر نے اعلان تبلیغ کیا ہے، طائف میں پتھروں کی برسات میں پیغمبر نے دین کی دعوت دی ہے، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے پھر بھی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر بیت اللہ میں اتنا مارا جاتا ہے حتیٰ کہ اوجریاں ڈال دی جاتی ہیں، پھر بھی پیغمبر دین کی دعوت دیتے ہیں۔ پیغمبر کے سر پر ایک ظالم تلوار نکال کر کہتا ہے مجھے محمد تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو پیغمبر مقابلے کا اندازہ اختیار نہیں کرتے، اس کی دیکھ کر کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا محمد تلوار میرے ہاتھ میں ہے، بتا تجھے کون بچائے گا؟ پیغمبر اس جگہ پھر وہی انداز دعوت اختیار کے جو ہر جگہ نبی دعوت دی، یوں نہیں کہا کہ مقابلہ کروں گا، یوں نہیں کہا کہ بحث کروں گا، یوں نہیں کہا کہ مناظرہ ہوگا، یوں فوراً کہا سنو میرا بچانے والا میرا اللہ ہے۔ بس اللہ کے کہنے کی دیر تھی کہ کافر لرزا ہوا، تلوار اس کے ہاتھ سے گری، حضور نے تلوار اٹھا کر کہا میرے بچانے والے نے مجھے بچا لیا، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ ہر جائی تھا، کافر تھا، پریشان ہو کر کہنے لگا تیرے اختیار میں، تو با اختیار ہے، تیری مرضی ہے، چاہے مجھے چھوڑ دے چاہے مجھے مار دے۔ حضور نے فرمایا یوں نہ کہہ، بلکہ یوں کہہ کہ جس نے مجھے بچایا وہی تجھے بچائے گا۔ مداعین اللہ، یہ دعوت کا انداز ہے، یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں رحم نصر زندگی پھر ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔